أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج سے ہم بک 3 کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں ثابت قدمی عطا کرے، اور بک 3 کو میرے لیے پڑھانا اور آپ کے لیے پڑھنا آسان کر دے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں یہ علم عطا کرے، اور پھر اس علم کو آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو بک 3 شروع کرنے سے پہلے آج ایک مرتبہ پھر میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر، کامنٹ اور لائک کریں تاکہ میری یہ ویڈیوز گوگل سرچ پر آ جائیں۔ اس طرح قرآن پاک سے محبت کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے اور میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بن جائیں گی۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو قرآن پاک سے جوڑوں اور ثواب حاصل کروں۔ ان کے ذریعے نہ میں نے آج تک کوئی پیسہ کمایا ہے اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح یوٹیوب کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کے لنک اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو میں نے مزید فقہ کی ویڈیوز بنائی تھی، اگر آپ نے ان دونوں ویڈیوز کو مکمل طور پر نہیں دیکھا ہے تو بہتر ہوگا کہ پہلے آپ ان دونوں ویڈیوز کو مکمل دیکھ لیں تاکہ پھر آپ کے لیے بک 3 آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے ان دونوں ویڈیوز کو مکمل طور پر دیکھیں اور پھر اس کے بعد میری اس ویڈیو کو دیکھیں۔ چلیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت نام لے کر بک 3 کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نیو بکس استعمال کر رہے ہیں تو نیو بک 6 کے پہلے سبق پر آ جائیں۔ تو اب ہمارا یہ جو پہلا سبق ہے نا، یہ پھر دن 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 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا یہ دن 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 کیا ہے؟ جب کہیں ہم دن تو ہے مرفوع، جب کہیں ہم دن تو ہے منصوب، جب کہیں ہم دن تو ہے مجرور، اس لیے دن 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 دن، دن 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 دن، دن 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 دن، دن 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 دن۔ چونکہ ہمارے سر نے یہ نظم کی صورت میں ہمیں یاد کرایا تھا، اس لیے میں نے یہ امانت آپ تک پہنچا دی ہے۔ دراصل اس طرح ایک سنگنگ کی صورت میں اسے بچوں اور بزرگوں کے لیے یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم پھر سے اعراب کو پڑھیں گے، لیکن زیادہ تفصیل سے۔ تو اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو چلیے اب اپنے اس سبق کے عنوان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اس سبق کا عنوان کیا ہے؟ الاعراب والبناء۔ تو آپ ان دونوں الفاظ کو ذرا غور سے دیکھیں۔
एराब को इंग्लिश में डिक्लेंशन कहा जाता है और बिना को क्या कहेंगे? नॉन डिक्लेंशन। तो आपको याद होगा कि मैंने मजीद फीक की वीडियोस में आपसे कहा था कि इन वीडियोस को देखने के बाद आप जब किसी लफ्ज को देखेंगे तो आप ये सोचने के काबिल हो जाएंगे कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, यानी कैसे बना है। तो चलिए अब इस एराब को देखें। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये कैसे बना है? देखें, ये एराब किस वजन पर है? इफ़आल के वजन पर। यानी ये किस बाब से है? जी हाँ, चौथे बाब से। बाब अफ़अला, जिसे बाब इफ़आलुन भी कहते हैं। ठीक है ना, हम अपने कोर्स में इसे बाब अफ़अला कहेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसे पाकिस्तान और इंडिया में बाब इफ़आल कहा जाता है। देखें, अब हमने अपने जहन की इसी तरह से ट्रेनिंग करनी है। तो अब इसका मादी क्या होगा? आरबा, और मुदारे योरिबू। तो आपको याद है ना कि यहाँ पर मुदारे में इसका ये फेल मादी वाला हमजा हज़फ हो जाता है और फिर इसका अमर क्या होगा? आरिब। अमर में ये हमजा वापस आ जाता है। अच्छा, तो अब इसका मस्दर क्या होगा? इअराबुन। तो देखें, यही वजह थी कि हमने मजीद फी अब्वाब को बुक 3 के शुरू करने से पहले ही पढ़ लिया था, इसलिए अब हमारे लिए इन अल्फाज को समझना कुछ आसान हो गया है। तो इसका इसम फाइल क्या होगा? मौरिबुन। हमें ज्यादा दिलचस्पी इसके इसम मफूल में है और वो क्या होगा? मौरबुन। तो अब हमारे इस सबक के उन्वान को देखें। अल एराबु, यानी कि ये चौथे बाब में से है, जिसे बाब अफ़अला या बाब इफ़ाल कहा जाता है। चलिए अब इस अल बिनाउ पर गौर करते हैं। ये क्या है? ये फेल है बना। चूंकि ये बाब दरबा से है, इसलिए इसका मुदारे होगा यबनी। दरबा यादरिबू, इसलिए ये होगा यबनी। अब इसका अमर होगा इब्नी और मजदर, इसका मजदर होगा बिना उन, और फिर इसम फाइल होगा बानिन, यानी कि ये मनकूस है। अब इस फाइल में अगर हम अल लगा दें तो फिर इसकी या खुलकर सामने आ जाएगी और ये बन जाएगा अलबानी। तो अब इसका इसम मफूल क्या होगा? इसका इसम मफूल होगा मबनीयुन। देखे ना, ये चूंकि फेल सलासी मुजरद है, इसलिए इसका फाइल फाइलुन के वजन पर होगा और इसम मफूल मफऊलुन के वजन पर होता है। और फिर जब इसके ऐन कलीमा पर कसरा आ जाती है तो मफऊल का जो ये वाव है ना, ये या में बदल जाता है। ये वीक लेटर है ना, इसलिए ये अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है और या में बदल जाता है। तो इस तरह से इसका इसम मफूल बन जाता है मबनीयुन। देखें, अगरचे इस वक्त ये हमारे सबक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बेहतर है कि हम इन्हें समझते हुए आगे बढ़ें। तो अब ये अल बिनाउ क्या है? ये इसका मस्दर है। इसके मस्दर बिना उन में जब हम अल को शामिल कर देते हैं तो ये अल बिनाउ बन जाता है। तो अब हमारे इस सबक का उन्वान है अल एराबु वल बिनाउ। तो एराब का क्या मतलब होता है? हरकत, फतह, दम्मा और कसरा। और अल बिनाउ यानी के मबनी। तो हमारे इस सबक के दो हिस्से हैं, एक वो जो कि इस्म के बारे में है और दूसरा वो जो कि फेल के बारे में है। तो अभी हम इस सबक का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं जो कि इस्म के बारे में है।
اسی لیے دیکھیں یہاں پر لکھا ہے الاعراب والبناء فی الاسماء، یعنی کہ معرب اور مبنی ہونا اسماء میں۔ تو ابھی ہم اس کا پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں جو کہ اسم کے بارے میں ہے۔ تو کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ دن 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 ہو جاتے ہیں، اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مرفوع، منصوب یا مجرور تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کی یہ تبدیلی دکھائی نہیں دیتی، یعنی کہ وہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں مبنی کہتے ہیں۔ معرب کی مثال ایسے لوگوں سے دی جا سکتی ہے کہ جن کے پاس 3 ڈریسز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ڈریس ان کے آفس میں جانے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا شام کو تفریح کرنے کے لیے یا پلے گراؤنڈ میں جانے کے لیے ہوتا ہے، اور تیسرا رات کو آرام کرتے وقت وہ اپنے گھر میں پہنتا ہے۔ اس لیے آپ اس کا ڈریس دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی وہ کیا کر رہا ہے۔ جبکہ مبنی بیچارہ غریب ہوتا ہے، اس بیچارے کے پاس صرف ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے جسے اس نے ہر جگہ ہر وقت پہننا ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے ولیمے میں بھی بلائیں نا تو تب بھی وہ وہی ڈریس پہن کر آ جائے گا۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہوگی کہ حامدن، حامدن اور حامدن، اسی طرح حاذا، حاذا اور حاذا۔ تو اس سبق میں ہم اسماء کی ان حالتوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ دیکھیں ابھی یہ جو ہمارے سبق میں عربک لکھی ہوئی ہے نا، اسے آپ نے بھی بلند آواز میں میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کی زبان میں روانی آ جائے۔ اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ تیزی سے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تو ایسا کریں کہ جب میں ایک لائن کو پڑھ لوں تو آپ ویڈیو کو پاس کر کے اسی کو دہرائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب پر یا نوٹ بک میں ساتھ ساتھ اہم پوائنٹس کو بھی نوٹ کرتے جانا ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس یہ کتابیں موجود نہیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ انہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ پاکستان میں یہ کہیں ملتی ہیں یا نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اور ان کتابوں کے جو لنک ہے نا وہ آپ میری اس ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن باکس ہے نا اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، الاعراب والبناء فی الاسماء، یعنی کہ معرب اور مبنی اسماء میں۔ تو چلیے اب آگے لکھا ہے الاسم اما معرب و اما مبنی۔ اب یہاں پر اس معربن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اسم مفعول ہے، اور پھر یہ الاعراب کیا تھا؟ یہ اس کا مصدر تھا۔ پھر مبنیون کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم مفعول ہے، اور اس مبنیون کے کیا معنی ہوں گے؟ بنا ہوا، یعنی کہ جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، فکسڈ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم مفعول ہے، اور البناء یہ اس کا مصدر ہے۔ اب اما کا کیا مطلب ہے؟ یا تو، یعنی کہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی۔ چلیے اب آگے ہے فالمعرب ما تغیر آخرہ بسبب العامل۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ما کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اسم موصولہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں جو۔ اس کی جگہ ہم الذی بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں یہ تغیرہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل کے 5ویں باب سے ہے، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یتغیرو۔ اچھا بتائیں مجھے کہ اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ آخرو، یہ آخرو اس کا فاعل ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر بی حرف جر ہے، سببی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور العاملی اس کا مضاف الیہ ہے۔
تو اس کے معنی ہوں گے کہ مورب وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب یہ عامل کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ عامل کوئی فعل یا کوئی حرف یا کوئی حرف جر ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فی الکتابی، تو اب اس الکتابی کو کس نے مجرور کیا؟ فی نے. عامل کون ہے؟ فی. اسی طرح ہم کہتے ہیں ان اللہ، تو اب اللہ کو اللہ میں کس نے تبدیل کیا؟ انا نے. اب یہاں پر عامل انا ہے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں قرأ حامد القرآن، تو اب اس قرأ کو دیکھیں، یہ فعل ہے اور اس نے حامد کو مرفوع کیا کیونکہ یہ اس کا فاعل ہے، اور القرآن کو منصوب کر دیا کیونکہ یہ اس کا مفعول بھی ہے. نحو، اس نحو کا ترجمہ ہم مثال بھی کر سکتے ہیں اور جیسے بھی، جیسے جاء المدرس. یہاں پر دیکھیں یہ المدرس کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر فعل ہے جاء اور المدرس اس کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر عامل کون ہے؟ یہ فعل جاء. تو اب یہاں پر اس المدرس کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مرفوع بالضمۃ الظاہرۃ، یا پھر ہم کہیں گے فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرۃ. چلیے اب اس کی دوسری مثال ہے سألت المدرسہ. اب یہاں پہ دیکھیں المدرسہ کیا ہے؟ منصوب. وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سأل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے اور المدرسہ اس کا مفعول بھی ہے. تو اب یہاں پر عامل کون ہے؟ یہ فعل سألہ. تو اب اس المدرسہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں مفعول بہ منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ. لیکن دیکھیں اس کا جو پسندیدہ طریقہ ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ، یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے. اور پھر آپ بالفتحۃ الظاہرۃ بھی کہہ سکتے ہیں. چلیے اب آگے ہے سلمت علی المدرس. اب یہاں پر دیکھیں سلم فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے اور علی المدرس جار مجرور. تو اب یہاں پر المدرس کو مجرور کس نے کیا؟ عامل کون ہے؟ یہ حرف جر علی. اس علی نے المدرسو کو المدرسی میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ مجرور کر دیا. تو اب اس المدرسی کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم مجرور بالکسرۃ الظاہرۃ، یا ہم یوں کہیں گے اسم مجرور وعلامۃ جرہ الکسرۃ الظاہرۃ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے والمبنی ما لا يتغیر آخرہ بسبب العامل. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ما کیا ہے؟ یہ بھی ما الموصولہ ہے، اس کی جگہ ہم الذی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر یتغیر کیا ہے؟ یہ تغیرہ کا مضارع ہے اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا فاعل بھی یہ آخرہ ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ. پھر بھی حرف جر ہے، سببی اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور العاملی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ اور مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، یعنی ایک جیسا رہتا ہے. تو اب اس کی مثال ہے جاء ہؤلاء. اب یہاں پر یہ ہؤلاء کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ جاء فعل ہے اور ہؤلاء اس کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کے آخر کے اعراب تو تبدیل نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ مبنی ہے.
تو پھر ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فاعل مبنی علی الکسرتی فی محل رفع. پھر یہاں پہ دیکھیں سألت ہؤلائی، سأل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہؤلائی جی ہاں یہ اس کا مفعول بھی ہے، لیکن اس کے آخر کے اعراب تو تبدیل نہیں ہوئے، یعنی کہ یہ مبنی ہے. تو ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بھی مبنی علی الکسرتی فی محل نصب. اور پھر یہاں پہ دیکھیں سلمت علی ہؤلائی، تو اب یہاں پہ سلم فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور علی حرف جر ہے، اور ہؤلائی اسم مجرور ہے. اب اس کی کسرہ جو ہے نا اس علی کی وجہ سے نہیں لگی، ویسے ہی اس کے آخر میں کسرہ ہوتی ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے. تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم مجرور مبنی علی الکسرتی فی محل جر. تو اب دیکھیں میں نے بورڈ پر کیا لکھا ہے، فی محل رفع، فی محل نصب اور فی محل جر. تو اب انہیں ہم کہاں کہاں استعمال کریں گے؟ دیکھیں ایک تو ہم مبنی الفاظ کے لیے ان کو استعمال کریں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی ہؤلائی کے لیے انہیں استعمال کیا تھا، اور دوسرا اس وقت جب شبہ جملہ ہو. تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ شبہ جملہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جی ہاں 2، ایک جار مجرور اور دوسرا ظرف جمع مضاف الیہ. اب آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے. تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور پھر خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی. تو جب خبر ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس پر دمہ ہے یا دمہ کی تنوین ہے. لیکن جب وہ جار مجرور ہو تو پھر یہ ایک مرکب ہوتا ہے اور اس کی مرفوع حالت نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں حامد طالب، تو حامد مبتدا ہے اور طالب کیا ہے؟ خبر. تو اب دیکھیں اس کی مرفوع حالت ہمیں نظر آ رہی ہے. چلیے اب اگر میں کہتی ہوں حامد فی المسجد، تو اب یہاں حامد مبتدا ہے اور فی المسجد جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو دیکھیں اب ہم بک 3 میں آ گئے ہیں. اب ہم اسے اس طرح ایکسپلین نہیں کریں گے، ہم اس میں مزید کچھ اضافہ کر کے بولیں گے. تو اب ہم اسے اس طرح ایکسپلین کریں گے کہ جار و مجرور شبہ الجملتی فی محل رفع خبر. تو اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں حامد ہناکا، یا ہم ہنا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اب یہ ہنا یا ہناکا کیا ہے؟ جی ہاں ظرف شبہ جملہ ہے، اور اب ہم اسے اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ظرف شبہ جملہ فی محل رفع خبر. تو ہم نے اسے فی محل رفع کیوں کہا؟ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو دیکھیں ہم نے انہیں آج تک اس طرح ڈسکرائب نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ اب ہم اس کی ایڈوانس اسٹڈی کر رہے ہیں اس لیے اب ہم انہیں مزید تفصیل سے ڈسکرائب کیا کریں گے. دیکھیں ابھی آپ عربی گرامر کے ایڈوانس لیول میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب انشاءاللہ تعالی آپ کی بک 3 ختم ہوگی تو پھر آپ عربی گرامر کا BA لیول کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یوں سمجھے کہ آپ عربی زبان کا اب BA کر رہے ہیں، آپ میٹرک کر چکے ہیں. تو چلیے اب ہم جملے پر آ جاتے ہیں. تو ایک جملہ کسی دوسرے جملے میں اسی طرح ہو سکتا ہے. دیکھیں آگے جا کر ہم اس کی مزید تفصیل پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ کو اس کی مثال دینے کے لیے ہم مبتدا اور خبر کے لیے ہی اسے سمجھیں گے. جیسے حامد ذهب الى المسجد، یہ اس کی ایک انتہائی سادہ سی مثال ہے.
اور چلیے دوسرا جملہ بھی لکھ لیتے ہیں، حامدن اخوہ طبیبن۔ چلیے اب پہلے جملے کو دیکھیں، حامدن مبتدا ہے اور پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ دیکھیں، حامد کو ایک سائڈ پر رکھیں، پہلے ذہب الی المسجد کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ ذہب فعل ماض مبنی علی فتح، فاعل مستتر وتقدیرہ ہوا۔ اور پھر اگر ہم اس کی مزید تفصیل بتانا چاہیں تو ہم کہیں گے یدل علی حامد، یعنی کہ یہ حامد کی طرف جاتا ہے یا یہ حامد کے لیے ہے۔ اور الی المسجد جار مجرور، بس اور کچھ نہیں، صرف جار مجرور۔ تو اب خبر کہاں ہے؟ اب یہ پورا جملہ خبر ہے، تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے الجملۃ الفعلیۃ فی محل رفع خبر۔ دیکھیں، اس سے پہلے آپ کو انہیں اس طرح ڈسکرائب کرنا نہیں سکھایا گیا تھا، کیونکہ اگر آپ کو اس وقت یہ سب بتا دیا جاتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے، لیکن ابھی انشاءاللہ آپ یہ سب سمجھ سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ ذهب الى المسجد الجملۃ الفعلیۃ فی محل رفع خبر۔ تو فی محل رفع کیوں؟ کیونکہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ چلیے اب دوسرے جملے پر چلتے ہیں۔ حامدن کیا ہے؟ جی ہاں، مبتدا۔ چلیے اب اس کو سائڈ پر کر دیں، ہم اخوہ طبیبن پر چلتے ہیں۔ یہاں اخو مبتدا ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اگر اخو مبتدا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ جی ہاں، طبیبن، طبیبن اس کی خبر ہے۔ تو اب یہ اخوہ طبیبن کس قسم کا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اب ہم کہیں گے حامدن مبتدا ہے اور اخوہ طبیبن الجملۃ الاسمیۃ فی محل رفع خبر۔ دیکھیں، آج آپ کی بک 3 کا پہلا دن ہے۔ اگر ابھی آپ کو یہ سب کچھ 100% سمجھ نہیں آ رہا تو فکر نہ کریں، ہماری بک 3 کا 11واں سبق کس پر ہوگا؟ مبتدا اور خبر پر۔ اس سبق میں ہم پھر سے مبتدا اور خبر کو پڑھیں گے اور پوری تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اس جملے کو ڈسکرائب کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حامدن مبتدا نمبر 1 ہے اور اخو مبتدا نمبر 2، اور طبیبن کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ مبتدا نمبر 2 کی خبر ہے، اس لیے اسے ہم خبر نمبر 2 کہیں گے۔ اور پھر ہم کہیں گے اخوہ طبیبن، یہ پورا جملہ اسمیہ ہے جو کہ خبر نمبر 1 ہے۔ تو آپ اسے پہلے طریقے پر بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں اور دوسرے طریقے پر بھی۔ تو اب ہماری اس ساری بحث کا حاصل کیا ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہے نا، وہ بھی فی محل رفعن، فی محل جرن یا فی محل نصب ہو سکتا ہے۔ چلیے اب مصدر المؤول پر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہم کافی مہارت حاصل کر چکے ہیں، جیسے اریدو ان اشرب الشایا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اریدو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر وتقدیرہ انا۔ اور ان اشربہ، اس میں ان حرف نصب و مصدری ہے، اور یہ اشربہ فعل مضارع منصوب بالفتح، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ فاعل مستتر وتقدیرہ انا۔ اور یہ الشایا کیا ہے؟ یہ اشربہ کے لیے مفعول بھی ہے۔ تو پھر اریدو کا مفعول بھی کہاں ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں کہتی ہوں اریدو یعنی کہ میں چاہتی ہوں، تو کیا چاہتی ہوں؟ اب ہمیں اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوگی۔
تو یہ مصدر المؤول اس کا مفعول بہ ہوگا، اور پھر اسے ہم کہیں گے المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ۔ تو اب آپ کو پتا ہے کہ ہم انہیں کہاں پر اور کیسے استعمال کریں گے۔ ہم فی محل رفع، فی محل نصب اور فی محل جر کو کس جگہ پر استعمال کریں گے؟ تو اب اگر جملہ ہے ایمکنک ان تجلس ہنا، تو اب یمکنو کا فاعل کہاں ہے؟ ان تجلسا۔ تو اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ان تجلسا المصدر المؤول فی محل رفع الفاعل۔ تو دیکھیں اب آپ کو ان تینوں ٹرمز کے استعمال کا مقام اور طریقہ سمجھ میں آتا جا رہا ہے نا۔ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو انہیں استعمال کرنے میں کچھ سوچنا پڑ رہا ہو، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 ویڈیوز کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی اس میں ماہر ہو جائیں گے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں کہہ چکی ہوں کہ آپ نے ان تمام پوائنٹس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی نوٹ بک میں نوٹس بناتے جانا ہے تاکہ آپ جب بھی انہیں دہرانا چاہیں آپ آسانی سے انہیں دہرا بھی سکیں، اور کل کو اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیں تو آپ کے نوٹس پہلے سے تیار ہوں۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔